سوال ہے روٹی کے ساتھ آم کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل غزالہ کوئز۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی دلچسپ اسلامک سوالات۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، والدہ اور بہن کا نام بتائیں۔ جواب: والد کا نام عمران، والدہ کا نام یوکھانن اور بہن کا نام مریم یا کلثوم تھا۔ سوال ہے قرآن پاک کی آخری وحی کا نام بتائیں۔ جواب: سورۃ نصر۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کے نام بتائیں۔ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، افراہیم اور منشا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام رحمت بن یوسف تھا۔ سوال ہے کس نماز کے دوران تحویل قبلہ ہوا؟ جواب: ظہر کی نماز کے دوران۔ سوال ہے سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہا ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو سب سے سچی حیا والا کہا ہے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا کہا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو دین کے معاملے میں سب سے سخت قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بیان کریں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ام المومنین کی تصویر ریشمی چادر پر دکھائی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سے کون سی زوجہ کنواری تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کس زوجہ کی گود میں تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کس حجرے میں ہوئی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کے بستر پر وحی نازل ہوئی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی تھی؟
جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس ام المومنین کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ سوال ہے کون سی دو نمازیں پڑھنے والا جہنم میں داخل نہ ہو سکے گا؟ جواب فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال کا نام کیا تھا؟ جواب ذلوب۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی کا نام کیا تھا؟ جواب مشواک۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کا نام کیا تھا؟ جواب کتوم۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کا نام کیا تھا؟ جواب مخدوم اور ذوالفقار۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب عقاب۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے کون سا جانور پسند تھا؟ جواب گھوڑا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی؟ جواب کدو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس جانور کا گوشت پسند تھا؟ جواب بکرے کا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لباس پہنتے تھے؟ جواب کرتا اور تہمد۔ سوال ہے حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سال پیدا ہوئے مگر آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مختلف موقعوں پر سامنے آ کر لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ آپ کی تلاش میں رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بیٹھتے وہاں گھاس اگ آتی تھی، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو خضر کہتے ہیں۔ سوال ہے روٹی کے ساتھ آم کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ جواب ولید بن محسب۔ سوال ہے سب سے پہلے صابن کس انسان نے بنایا تھا؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے پل کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال ہے سب سے پہلے کشتی کس انسان نے بنائی تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے سوئی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ سوال ہے سب سے پہلے کنگھی کس نبی نے بنائی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہوگی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے
ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ سوال ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک نے جب حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کتنی قسم کی مٹیاں استعمال کی گئیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت پلید پاک ہیں۔ سوال ہے، قیامت کے قریب سود کھانے والوں کی کیا حالت بتائی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سود کھانے سے کوئی بچ نہ سکے گا، اور اگر نہ کھائے گا تو اس کی بھاپ کچھ نہ کچھ اس پر پڑ کر ہی رہے گی۔ سوال ہے، بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد مکے میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے۔ سوال ہے، اہل جنت کی صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ جواب: اہل جنت کے صفوں کی تعداد 120 ہوگی، جن میں سے 80 صفیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی اور باقی 40 باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ سوال ہے، شہیدوں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ جواب: عام مردوں کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں اور شہیدوں کی روح خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے۔ سوال ہے، پہلے آسمان کا رنگ کیا ہے؟ جواب: پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ سوال ہے، دوسرے آسمان کا نام اور اس کا رنگ کیا ہے؟ جواب: دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹی پڑتی ہیں۔ سوال ہے، پانچویں آسمان کا نام اور رنگ کیا ہے؟ جواب: پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسہرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ سوال ہے، نیند میں جھٹکے لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جنات کے حملے کی۔ سوال ہے، عورت کی تھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عدم ہارمونی توازن کی۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کن صندوق میں موجود تھی؟ جواب:
तबूत सकीना में। सवाल है, हिजर अस्वद का रंग काला क्यों हो गया है? जवाब, इंसानों के गुनाहों की वजह से। सवाल है, फतह खैबर कौन से महीने में हुई और इस जंग में कितने यहूदी मारे गए? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से खैबर की तरफ रवाना हुए और खैबर के 20,000 यहूदियों से मुकाबला फरमाया। इस जंग में 93 यहूदी मारे गए जबकि 15 सहाबा कराम शहादत का मर्तबा पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा अता फरमाया। फ़तह खैबर 7 सफ़र में हुई। सवाल है, लोहे महफूज किस चीज़ की बनी हुई है? जवाब, लोहो कलम इन अशिया में से हैं जिनकी हकीकी कैफियत अल्लाह और इसके बताने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अलबत्ता अहादीस में कुछ कैफियत का बयान मिलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी हुई है, इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं, इसका कलम नूर है और किताबत लिखाई भी नूर है। सवाल है, मुसलमानों को आपस में कितने दिन तक नाराज़ रहने की इजाज़त है? जवाब, 3 दिन तक। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अंसार व महाजरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया था? जवाब, 90 अफराद के दरमियान। सवाल है, कुरान और हदीस में क्या फ़र्क है? जवाब, कुरान और हदीस दोनों ही वही इलाही हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुरान पाक की इबारत अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है और मज़मून भी, और हदीस में ये है कि मज़मून रब अज़्ज़ व जल की तरफ से होता है और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने होते हैं। सवाल है, वो कौन से जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? जवाब, असहाबे कहफ का कुत्ता, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा, हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किस्वा। सवाल है, ख्वाबों की कितनी इक़साम होती हैं? जवाब, ख्वाबों की 3 इक़साम होती हैं, दिल के ख्यालात, शैतान का डराना, अल्लाह की तरफ से खुशखबरी। सवाल है, सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की थी? जवाब, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किस इस्लामिक तरीक़ में तूफ़ान से निजात मिली? जवाब, 10 मुहर्रमुल हराम में। सवाल है, किस नबी का बेटा जहन्नम जाएगा? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। सवाल है, किस नबी के वालिद जहन्नम जाएंगे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद। सवाल है, किस नबी की बीवी जहन्नम जाएगी? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। सवाल है, किस काफिर की बीवी जन्नत जाएगी? जवाब, फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान व ज़मीन में कितने और कौन कौन से वज़ीर हैं? जवाब, 4 वज़ीर हैं, 2 आसमान में और 2 ज़मीन में। आसमान पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जबकि ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।